نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. انتہائی واجب الاحترام لائق سب تعظیم و اکرام حضرات سادات اعظام، بالخصوص محترم المقام میزبان مجلس حضرت پیر سید قاسم شاہ صاحب حمدانی، صاحبان فضل و حکمت، ثنا خانان گرامی قدر، بزرگان محترم اور جملہ خوش بخش و سعادت مند حاضرین و شرکائے مجلس، اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے ہم سادات اعظام کی سرپرستی، میزبانی اور نگرانی میں منعقدہ اس سے مبارک کی اس انتہائی پاکیزہ مجلس میں حاضر و جمع ہے. مگر اس موقع پر جو ارشاد ہوا گفتگو کے لیے، وہ ہے حضرت مولا علی شریف خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ذات و شخصیت پر. اس لیے میں نے عنوان گفتگو کے طور پر قرآن مجید کی کوئی آیت یا کلمات تلاوت نہیں کی کہ وہ بے شمار ہیں، ہم کسی ایک تک محدود نہیں رہیں گے. ہر چند کی قرآن مجید کی ہر آیت بے انتہا وسیع معنی کی حامل ہے، اور قیامت تک قرآن کے کلمات سے معنی اور معارف کے چشمے وہ جاری رہیں گے، اور کبھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ جب کوئی طبقہ، کوئی انسان اور کوئی طالب ہدایت قرآن کی طرف رجوع کرے اور اسے اپنے مسائل کا حل قرآن سے نہ ملے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو میں نے چاہا کہ میں تعمیل ارشاد میں چند کلمات حضور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ذات کی مناسبت سے عرض کروں. آپ نے، میں جب آیا تو اس وقت غالباً محترم سید فیض الحسن شاہ صاحب انہوں نے گفتگو کی، میں نے چند کلمات سنی، عمدہ گفتگو، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ اعلیٰ گفتگو تھی، اس لیے کہ گھر کی بات گھر والوں کی زبان سے تھی. گھر والوں کی زبان، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہم صرف اپنے لیے کچھ اللہ کی بارگاہ سے سامان بخشش و نجات کے طالب ہیں اس ذکر کے ذریعے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ایک بڑی انفرادی خصوصیت ہے جو صرف صحابہ اور حضور کی امت میں ہی نہیں، پوری انسانیت میں اور کسی کو حاصل نہیں سوائے مولا علی شیر خدا کی. بڑی اہم بات، بڑی اہم بات. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ پوری نسل انسانیت اور اولاد آدم میں حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک حضرت مولا علی شیر خدا تنہا وہ شخصیت ہے کہ اوپر ایک واسطے کے بعد سارے کا سارا شجرہ نسب حضرت مولا علی شیر خدا کا وہی ہے جو شجرہ مصطفیٰ سبحان ایک واسطے کے بعد حضرت ابو طالب سے اوپر حضرت عبد المطلب سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک شجرہ مصطفیٰ اور شجرہ مرتضیٰ ایک ہے، اکٹھے رہے۔ اب بہت سارے اور لوگ بھی ہیں صحابہ جلیل القدر اور کبار صحابہ میں سے جن کا اوپر 2-3 نسلوں کے بعد پھر حضور کے ساتھ شجرہ مل جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر حضرت مولا علی شیر خدا کا شجرہ بس ایک پیڑھی کے بعد حضرت عبد المطلب سے اوپر سارا ایک، یہ اوپر کی بات ہے۔ اور نیچے کی بات یہ ہے کہ نیچے جو نسل مرتضیٰ ہے وہی نسل مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اوپر نسب ایک ہے، نیچے نسل ایک ہے۔ یہ اعزاز پوری کائنات انسانی میں اور کسی کو میسر نہیں۔ دیکھیے کسی کی شخصیت کو جاننے کے لیے ہمارے معاشرے ماحول میں کچھ پیمانے عام طور پر جو آپ پیمانے جن پر پرکھتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں، ایک کو آپ حسب کہتے ہیں، ایک کو آپ نسب کہتے ہیں۔ نسب ہے اوپر آباء و اجداد، حسب کہتے ہیں ذاتی فضیلت کو۔ مگر ہم حضرت مولا علی شیر خدا کی شخصیت کو جس پہلو سے بھی دیکھیں منفرد ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں 5 تن کی نسبت سے 5 حوالوں سے 5 پیمانے وضع کیے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کی۔ 5 پیمانے، ان میں سے پہلا پیمانہ ہے نسب، دوسرا پیمانہ ہے حسب، تیسرا پیمانہ ہے وہب، چوتھا پیمانہ ہے کسب، اور 5واں پیمانہ ہے نسل۔ نہ کوئی حسب میں علی جیسا ہے، نہ کوئی نسب میں علی جیسا ہے، نہ وہب میں کوئی علی کے برابر ہے، نہ کسب میں کوئی مرتضیٰ کے برابر ہے، اور نہ نسل میں کسی کی نسل مرتضیٰ کی نسل ہے۔ اوپر جو حسب ہے وہ بتا دیا، جو شجرہ مصطفیٰ ہے وہی شجرہ مرتضیٰ ہے۔ حضرت عبد المطلب سے لے کر اوپر تک کسی کے متعلق زیادہ جاننے کی تحقیق کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ سارا نسب مصطفیٰ کا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا ہے کہ میرا نور ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ بطنوں میں منتقل ہوا، اور حضور نے فرمایا کہ میرے کل آباء و امہات میں سے کوئی مرد اور کوئی عورت ایک فرد بھی ایسا نہیں گزرا جو اعتقادی اعتبار سے کبھی گمراہی کا شکار ہوا ہو اور اخلاقی اعتبار سے کسی غلاظت کا شکار ہوا۔ عقیدہ بھی ہر ایک کا درست رہا، اخلاق اور کردار بھی درست رہا۔ اب صرف نیچے آ کے ایک ذات ہے، ایک ذات جہاں نسب مصطفیٰ اور نسب مرتضیٰ الگ ہوتا ہے،
اور وہ حضرت عبد المطلب سے نیچے یہ حضرت عبداللہ ہے حضور کے والد گرامی، یہ حضرت ابو طالب ہے مولا علی شیر خدا کے والد گرامی۔ صرف یہاں آ کر فرق ہے۔ اب یار لوگ بہت بحثیں اور بہت باتیں کرتے ہیں حضرت ابو طالب پر، حضرت ابو طالب۔ میں دو تین موٹی موٹی چیزیں جو ہر ایک کو سمجھ آسانی سے ذہن نشین ہو جائے گی۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو مختلف طریقے سے مخاطب فرمایا۔ یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا۔ انہی میں دو خطابات ہیں۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ حضور کا نام نہیں دیا، حضور کا منصب نہیں ذکر کیا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر والے، یعنی حضور کو چادر کی نسبت سے اس نے پکارا ہے۔ یا ایھا المزمل، کمبل اوڑھنے والے، کمبل کی نسبت سے۔ اب یہ جو کمبل اور چادر ہے، یہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد ہر وقت نہیں پہنتا، اوڑھتا کمبل اور چادر۔ یہ موسم کے مطابق ہے، اور عرب کا خطہ گرم علاقہ ہے، گرم۔ سردیوں کا موسم بھی بڑا مختصر ہوتا ہے۔ اس میں سردیوں میں کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے کمبل اوڑھا، اس کمبل کو جب حضور نے اوڑھا تو گویا کمبل نے حضور کو اپنی آغوش میں لے لیا، کمبل نے اپنے اندر حضور کو چھپا دیا۔ تو اللہ کو یہ منظر اتنا بھلا لگا کہ حضور سے مخاطب ہو کر فرمایا، خطاب حضور سے کیا مگر نسبت کمبل کی دی ہے۔ اے کمبل والے، اس کمبل کو شرف بخشا۔ یہ وہ کمبل ہے جس نے میرے مصطفیٰ کو موسمی اثرات کی شدت سے تھوڑی دیر کے لیے بچایا، موسم کی شدت سے تھوڑی دیر کے لیے بچایا، اپنی حفاظت میں لیا، آغوش میں لیا۔ تو اللہ نے اس کمبل کا تذکرہ کیا، اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ چادر اوڑھی، موسم کی شدت کم تھی تو آقا نے چادر اوڑھی۔ وہ چادر حضور کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اور موسم کی شدت سے حضور کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اللہ نے اس چادر کو نظر انداز نہیں کیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وہ موسم کے اعتبار سے چند چند لمحوں کے لیے جس لباس کو چادر اور کمبل کی صورت میں حضور نے اوڑھا، اللہ نے اسے محروم نہیں رکھا اور قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ ابو طالب وہ ہے جس نے مصطفیٰ کی 40 سال حفاظت کی ہے، 40 سال۔ 40 سال حفاظت کی ہے۔ یہ میں اہل سنت کا نظریہ آپ تک پہنچا رہا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے، جو خاص کر میلاد منانے والے لوگ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے چچا کے رشتے میں کردار جو بھی رہا، ابو لہب وہ واحد شخص جس کی مذمت میں اللہ نے پوری صورت نازل کی ہے، پوری صورت۔ کوئی حلال و حرام نہیں بتایا اس پوری صورت میں، کوئی اس میں فرائض و واجبات نہیں بتائے، کوئی ممنوعات و مکروہات نہیں بتائے، کوئی آپ کو عبادت کا سلیقہ نہیں سکھایا۔ پوری صورت صرف ایک مضمون پر مشتمل ہے، اور وہ یہ رب ہو کر دشمن مصطفیٰ ابو لہب کی مذمت کر رہا ہے۔ پوری صورت دین صرف عبادات اور حلال و حرام اور مسائل جاننے کا نام نہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ 6000 سے زائد آیتوں میں سے احکام صرف 1000 آیتوں میں،
1000 آیتیں احکام و مسائل کی ہیں، باقی 5000 سے زیادہ آیتیں وہ مسائل نہیں بتا رہی، وہ کچھ اور پہلو بتا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے، جو محبوب کی عزت کرے اس کو بھلا جانو، جو محبوب سے عداوت رکھے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سنت خدا ہے، سنت خدا۔ تو اس نے جب حضور ولادت آقا کی ہوئی تو اپنے مرحوم بھائی کے ہاں یتیم بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ اس نے آ کر خبر دی کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا مرحوم بھائی کے ہاں، تو خوش ہوا اور خوش ہو کر آزاد کر دیا۔ ٹھیک، اس کے بعد جب وقت آگے بڑھا، آقا نے اعلان نبوت کیا تو ساری زندگی حضور کی مخالفت میں کمر بند رہا، برا بھلا کہا، اور جس کی مذمت میں نے عرض کیا پوری صورت اتاری، وہ ابو جہل مر گیا۔ ابھی جو بات کرنے لگا ہوں وہ خالی خواب کی بات سمجھ کر نظر انداز نہ کرے، ہے خواب کی بات، بیان صحیح بخاری میں ہوئی ہے، صحیح بخاری میں۔ اور موجودہ سعودی جو گورنمنٹ ہے، اس انقلاب سعودیہ کے جو بانی مذہبی اعتبار سے رہنما شیخ عبد الوہاب نجدی، اس نے اپنی کتاب میں اس کو درج کیا ہے۔ میں ادھر کے 100 ریفرنس نہیں دے رہا، ایک ہی دے رہا ہوں۔ عبد الوہاب نجدی اس نے مینشن کیا کہ جب عبد الوہاب، جب وہ ابو لہب مر گیا تو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ بہت برے حال میں ہوں، رسول اللہ کی عداوت اور دشمنی کے باعث قبر عذاب کا گڑھا ہے، دوزخ کا گڑھا، مگر جس دن پیر کا دن آتا ہے، حضور کی ولادت کا دن، تو وہ جو میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اللہ رب العزت اس کے صلے میں عذاب میں کمی اور تخفیف بھی کرتا ہے، اور جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا ہے۔ نہ اس نے رسول جان کر کیا تھا، اس نے اپنا بھتیجا جان کر کیا، نہ کوئی رسول کے ساتھ بیست اور اعلان نبوت کے بعد کوئی ہمدردی کی، نہ کوئی سپورٹ کی، نہ کوئی تائید کی، کچھ نہیں کیا، بدترین مخالفت کی۔ اس کے باوجود اللہ نے محروم نہیں رکھا، محروم نہیں رکھا۔ تو جو بدترین دشمنی کرتا رہے، اللہ اس کو محروم نہیں رکھتا جس نے ساری زندگی حضور کی خدمت کی، حضور کی حفاظت کی، اور خاص کر اعلان نبوت کے بعد پورے مکی معاشرے کے سامنے حفاظت مصطفیٰ کے لیے دیوار بن کر، چٹان بن کر کھڑا ہوا، اس کو اللہ محروم رکھے گا؟ وہ ابو طالب حضرت مولا علی شیر خدا کے والد ہیں۔ آپ حضرت علی کا جب نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے 11 امام علی کی نسل اور اولاد میں سے ہیں، 11 امام۔ ٹھیک، درست ہے۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ 11 امام علی کی نسل میں سے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے علی سمیت 12 امام ابو طالب کی نسل میں سے؟ آپ 11 امام نسل علی کہتے ہو، 12 امام نسل ابو طالب کیوں نہیں کہتے؟ 12 کے 12 امام نسل ابو طالب میں سے۔ اب سنیے، جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا تب تک کی بات کو کوئی کسی اور طرح دیکھ سکتا ہے، حق رکھتا ہے۔
اعلان نبوت ہو گیا، بعثت کا اعلان ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کا اعلان فرما دیا۔ پوری روئے زمین پر پہلا مقام، پہلی جگہ، پہلا گھر جہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اہل مکہ اور قریش کو اکٹھا کر کے پہلی مرتبہ اعلانیہ دعوت دین دی ہے، وہ گھر ابو طالب کا تھا۔ دار ابو طالب روئے زمین پر دعوت اسلام کا پہلا مرکز تھا۔ اور سنیے وہ واقعہ کیا ہے۔ لوگ بحثیں کرتے ہیں اور مناظرے کرتے پھرتے ہیں ان کی حیثیت پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت مولا علی شیر خدا سے فرمایا، علی یہ جو قریش ہے نا، سرداران قریش، ان کی اپنے گھر میں دعوت کرو، میں ذرا انہیں دین کی بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال 12 سال۔ اب 10-12 سال کا ایک فرق جو مراحل عمر کے اعتبار سے بچہ یا لڑکا ہوتا ہے، بچپن یا لڑکپن کی عمر ہوتی ہے 10-12 سال، اس کا والد زندہ ہو، اور صرف زندہ نہ ہو، اس کا والد اپنے قبیلے کا سردار بھی ہو، منصب کے اعتبار سے وہ متولی کعبہ بھی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اس 10-12 سال کے بچے کو جب یہ کہا جائے کہ اپنے گھر میں ذرا سرداران قریش کی دعوت کرو، تو وہ دعوت بچہ کرے گا یا اس کا باپ کرے گا؟ کیا بات ہے۔ 10-12 سال کا بچہ دعوت کرتا ہے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر، بولیے۔ تو حضرت علی نے اپنے والد سے، حضرت ابو طالب سے کہا نا، تو حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے دعوت کی ہے، جانور ذبح کیا، جانور کھانا پکایا، ضیافت کی، سب سرداران قریش کو لا کر بٹھا دیا، دعوت دی کر کے اپنے گھر۔ حضور بیٹھے ہیں، اب وہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ دعوت کے نام پر کام کچھ اور ہمارے ساتھ ہونے لگا ہے۔ تو انہوں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد ایک دوسرے کی آنکھوں میں اشارے کیے، کسی نے کسی کو کونی ماری، اور کھانا کھا کے سارے اٹھ کر چلے گئے، بیٹھا کوئی نہیں۔ اب حضور نے اتنا ہی کہا تھا دعوت کرو۔ حضرت علی نے حضرت ابو طالب سے کہا، انہوں نے دعوت کر دیا، اگلا نہیں، انہوں نے اگلی کوئی بات نہیں کہی تھی کیا کرنا ہے۔ جب وہ چلے گئے تو حضور نے دیکھا کسی نے بات ہی نہیں سنی، تو حضور نے علی سے کہا، علی کل پھر دعوت کرو، کل پھر دعوت کرو۔ حضرت علی نے ظاہر ہے پھر حضرت ابو طالب سے کہا، انہوں نے دوسرے دن پھر دعوت کر دی، جانور ذبح کیا، آج ہوگی تمہارے لیے ضیافت ہے۔ پھر سارے آ گئے، کھانا کھایا، اور پہلے دن والا معاملہ، پھر کونی ماری، آنکھوں میں اشارہ کیا، اٹھ کے چلے گئے، بیٹھا کوئی نہیں۔ حضور کی بات، حضور بات نہیں کر سکے کسی سے۔ جب چلے گئے حضور نے علی سے کہا، علی پھر دعوت کرو۔ علی نے حضرت ابو طالب سے کہا، انہوں نے پھر دعوت، حضور نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا پھر ریپیٹ کیا، دعوت کرو۔ حضرت ابو طالب نے 2 دن دیکھا کہ میں نے دعوت کی اور مجھے معلوم، وہ جانتے تھے دعوت کیوں کی جا رہی ہے، اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنے اہم نہیں ہے کہ ان کی دعوتیں کرتے پھریں، کوئی مقصد تھا، مقصد تھا۔ تیسرے دن جب دعوت کی، حضور نے کوئی اضافی ہدایات نہیں دی، مگر جب تیسرے دن آ کر بیٹھے، دعوت شروع کرنے سے پہلے، کھانا لگانے سے پہلے حضرت ابو طالب بولے اور فرمایا، اے قریش سنو، 2 دن سے تمہارا تماشا دیکھ رہا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو تم کوئی اتنے وی آئی پی ہو کہ تمہیں کھانے کھلاتا پھروں؟ تمہاری دعوت کا کوئی مقصد ہے؟ سو دعوت کے لیے بلایا ہے، دعوت کھاؤ، مگر
دیکھتا ہوں آج محمد کی بات سنے بغیر اٹھ کر جاتا کون ہے؟ جسے اپنی گھر والی کو بیوہ کرنا ہو، بچے یتیم کرنے ہو، وہ اٹھ کر جائے۔ میں تکتا ہوں اٹھ کر جاتا کون ہے؟ محمد کی بات سنے بغیر۔ اب جب کھانا کھایا تو سنبھل کر، اور کھانا کھا کر جرأت نہیں ہوئی کہ اٹھ کر جائے، بیٹھے رہے۔ جب کھانا کھا چکے، اب حضرت ابو طالب نے حضور سے کہا، فرمایا میرے بھتیجے سارے باندھ کر بٹھا دیے ہیں، جو کہنا ہے کہو، میں دیکھتا ہوں میری بات سنے بغیر جاتا ہوں۔ اس ابو طالب پر بیسے ہے، وہ ابو طالب علی کا والد ہے، والد کمبل کی خدا نسبت لے کر قرآن میں بیان کرے، یا ایھا المزمل، میں نے گنے نہیں، کم از کم 10 حروف ہیں، یا ایھا المزمل کم از کم 10 حروف ہیں۔ 10 کا مطلب یہ ہے کم از کم 100 نیکیاں ہیں، 100 نیکیاں۔ یہ پوری آیت ہے، اور آیت میں مضمون مکمل ہوتا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے، دونوں کم از کم 10 حروف ہیں، 100 نیکیاں ہیں۔ اس کمبل کا نہیں پتا کہاں سے آیا تھا، کدھر گیا، اب کہاں ہے۔ کمبل وہ تاریخ کے اوراق میں چھپ گیا، اس نے چند لمحے حفاظت کی تھی۔ ابو لہب مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے مضبوط فصیل بھی بنا، اور صرف ایک آدھ مرتبہ نہیں، 40 سال کھڑے ہو کر ابو طالب نے مصطفیٰ کی خدمت بھی کی ہے، مصطفیٰ کی حفاظت بھی کی ہے۔ اس ابو طالب پر کیسے؟ اور سنیے، جب اہل مکہ نے معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، یہ میں حضرت مولا علی شیر خدا کے نسب کے ذیل میں ایک بات کر رہا ہوں۔ مجھے حضرت عبد المطلب سے لے کر حضرت آدم تک کسی پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیسا علی کا شجرہ ہے ویسا مصطفیٰ کا شجرہ ہے۔ جو انگلی علی کے شجرے پر اٹھائے گا، وہ انگلی شجرہ مرتضیٰ پر نہیں اٹھے گی، شجرہ مصطفیٰ پر۔ صرف ایک ذات ابو طالب ہے جہاں آ کر لوگ دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ میں اس مقام ابو طالب کو اور اہمیت و فضیلت ابو طالب کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جب معاشرے نے بائیکاٹ کر دیا، اور کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 3 سال کے لگ بھگ یہ بائیکاٹ جاری رہا، جس وقت سارے اہل مکہ اور اہل معاشرہ نے حضور اور حضور کے ساتھیوں کا معاشرتی بائیکاٹ کیا۔ جانتے ہو وہ 3 سال مصطفیٰ اور حضور کے سارے صحابہ کہاں رہے تھے؟ وہ شیب ابی طالب میں رہے تھے۔ اب ایک جملہ ہے، ذوق کی بات ہے، جسے پسند ہو رکھ لے، نہ پسند ہو چھوڑ دے۔ اسی شہر میں مکہ بھی تھا، کعبہ خانہ کعبہ تھا، اللہ کا گھر تھا، مگر نبی اور نبی کے ماننے والوں کی پناہ گاہ اس وقت کعبہ نہیں بنا تھا، شیب ابی طالب بنا تھا۔ وہ جائے حفاظت شیب ابی طالب تھی، تو ٹھہرے بھی وہاں تھے، مگر اب وہاں 3 سال تک ہر روز کا ایک معمول بتا رہا۔ دیکھیے، جس نے اسلام کے لیے قربانی کوئی بھی پیش کی عظیم ہے، شہادت پیش کر دی بڑا عظیم منصب ہے، بڑا عظیم منصب، مگر جس نے جان لٹائی ایک ہی بار لٹائی ہے نا، جو شہید ہوا سر کٹا ایک ہی بار گئی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں ابو طالب کی قربانیوں کا ایک پہلو۔ جب شیب ابی طالب میں تھے، جیسے اوپن جگہ ہے، سوئے ہوئے ہیں سارے بستر لگا کے، ہم نے وہ مرحلے ادنا سطح پر گزارے ہیں جب ہم نے دھرنے دیے تھے، جب ہم دھرنوں میں تھے، سڑک پر لیٹتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہم اس مرحلے سے گزرے ہوئے۔
اب باہر اوپر لیٹے ہوئے ہیں، ہر ایک کی ایک جگہ ہے، بستر ہے، پتہ ہوتا ہے یہاں لیٹا ہوا ہے۔ اب سنیے حضرت ابو طالب کی ذرا جان نثاری کو دیکھیے، اور حفاظت رسالت میں حضرت ابو طالب کی وفاداری کو دیکھیے۔ جب سارے رات کو لیٹ جاتے اپنی اپنی جگہ پر جہاں جہاں بستر ہوتا، حضور کے لیے بھی ایک بستر تھا، آقا بھی وہاں لیٹ جاتے آرام کے لیے۔ جب سارے سو جاتے حضرت ابو طالب گھومتے رہتے تھے، جب سارے سو جاتے اور دیکھتے سب سو گئے تو حضور حضرت ابو طالب حضور کے بستر پر جاتے، اپنے بیٹے کو ساتھ رکھا ہوتا، اپنے بیٹے کو، اور جاتے اور حضور سے کہتے اے محمد آپ یہاں سے اٹھیے، آپ یہاں سے اٹھیے۔ سب نے دیکھا حضور وہاں سوئے، یہ جگہ ہے، یہ حضور کا بستر ہے، سب نے دیکھ لیا، سب دیکھتے دیکھتے سو گئے۔ جب سب سو گئے تو حضرت ابو طالب گئے، ہر روز جا کر حضور کو اٹھایا، اے محمد آپ اٹھیے۔ حضور کے بستر پر اپنے سگے بیٹے کو لٹایا اور سب کی لا علمی میں مصطفیٰ کو کہیں اور تاکہ اگر کوئی مشکری ہو جائے، اگر کسی نے دیکھا ہو کوئی گزند پہنچانے آئے، نقصان پہنچانے آئے، ظاہر ہے پتہ ہے بستر یہ ہے تو وہ اس بستر میں لیٹے ہوئے شخص پر حملہ کرے گا۔ اگر کوئی ایسا کرے، میرا بیٹا جان سے جاتا ہے جائے، محمد رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچے۔ جس نے ایک بار جان قربان کی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا درجہ ہے شہید کا۔ ارے ابو طالب وہ ہے جس نے ہر روز رات کو مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنا بیٹا قربان گاہ میں پیش کیا، اور یہ کوئی ایک آدھ دفعہ کا معاملہ، ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ 3 سال کا معاملہ ہے۔ ارے ابو طالب وہ ہے جس نے سال کے 365 سے 65 دن 3 سال تک مصطفیٰ پر اپنا بیٹا قربان کیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ مجھے دیانت داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، مجھے تمام تر جماعت صحابہ میں حضور پر اس طرح کی جان نثاری کی ایک بھی اور مثال نہیں۔ سب عظمتوں کے حامل ہیں، سب۔ ہم تقابل کے قائل نہیں ہیں، مقابلے کے، کمپٹیشن کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اصولی طور پر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ہمارے یہاں ایک بڑی روش ہے معاشرے میں، جس کی جہاں زیادہ قلبی اٹیچمنٹ ہے، محبت ہے، وہ کسی اور کی فضیلت کی بات سن کر فوراً مقابلے میں اس کی فضیلت بیان کرنے لگتا ہے جس طرح اس کی طبیعت میں رجحان ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ جو رجحان ہے یہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ میں آپ کو اصول کی بات بتاؤں، آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا کثیر الجہاد شخصیت بنایا کہ جو بھی حضور کے ساتھ جڑا اور جس کی بھی مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، نسبت مصطفیٰ نے ہر شخص کو بے مثال بنا دیا۔ کسی کا دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے، جدا جدا آقا نے سب کو خصوصیات عطا کی۔ دیکھیے اگر 4 ڈاکٹرز ہوں تو آپ تقابل کر کے کہہ سکتے ہیں فلاں ڈاکٹر زیادہ قابل اور بہتر ہے۔ 4 انجینئر ہوں آپ کہہ سکتے ہیں 4 میں سے وہ اچھا زیادہ قابل انجینئر ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ لیکن سب کا شعبہ ہی جدا جدا ہو، ایک ڈاکٹر ہے، ایک وکیل ہے، ایک انجینئر ہے، ایک تاجر ہے، ایک بیوروکریٹ ہے، ایک جرنیل ہے، کوئی ایک اچھا زمیندار ہے، تو آپس میں مقابلہ تقابل بنتا ہی نہیں۔ بولیے ہے کوئی تنظیم؟ شعبے جدا جدا، خصوصیات جدا جدا،
ارے یہ مصطفیٰ کی نسبت کا فیض ہے، جس کو بھی ملی اسے کسی نہ کسی رنگ میں یکتا کر دیا، منفرد کر دیا ہے۔ نہ کوئی ابو بکر جیسا، نہ کوئی عمر جیسا، نہ کوئی عثمان جیسا، نہ کوئی علی جیسا، اور یہ تو بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، رب کی عزت کی قسم ہمیں تو بلال جیسا بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ جو اعزاز بلال کے پاس ہیں مجھے دکھاؤ کسی نے، بشمول ان تمام احباب کی دکھاؤ۔ مکہ فتح ہو گیا، بتوں سے پاک ہو گیا، قیامت تک کے لیے اسے مرکز توحید بنا دیا، سارے آثار شرک مٹ گئے۔ جب توحید کا مرکز بن گیا، اب مصطفیٰ کے سامنے 10 سے 12 ہزار قدسی صفت صحابہ کھڑے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ خاندان، قبیلہ، برادری، نسل۔ میں اوس و خزرج کی بات نہیں کرتا، میں بنو تمیم کی بات نہیں کرتا، میں بنو سعد کی بات نہیں کرتا۔ مصطفیٰ کے سامنے ہاشمی کھڑے تھے، قریشی کھڑے تھے، اس سے اونچا خاندان کون؟ مگر قربان جائے مصطفیٰ کی نگاہ انتخاب کے ان سارے جلیل القدر قبیلوں میں سے جس پر مصطفیٰ کی نگاہ انتخاب پڑی اور جسے سب میں سے چن کر کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، وہ حبشہ سے منڈیوں میں بک بک کر آنے والا بلال تھا۔ یہ شرف بتائیے کسی کے پاس ہے؟ اس شرف میں کوئی بلال کے ساتھ شریک و شامل ہے؟ اور بلال پھر مجلس مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے۔ ہمیں تو کوئی اویس کرنی جیسا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جھگڑا کاہے کا، مقابلہ کاہے کا؟ تمہاری جس طرف طبیعت میں زیادہ رجحان ہے، جھکاؤ ہے، تمہیں مبارک ہو، تم صبح و شام اسی کی فضیلت کے گن گاؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے، گن گایا کرو جس کے چاہو، مگر ایک دوسرے کے مد مقابل نہ لایا کرو، مقابلے نہ کیا کرو۔ ہم فکری و اعتقادی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے میں اقبالی الخیال ہوں، اقبالی الخیال۔ میں اقبال کو لائک بھی کرتا ہوں، فالو بھی کرتا ہوں۔ اب میں کیا کروں؟ اقبال بھی کچھ کہہ گئے۔ انہوں نے ایک نظم لکھی ہے بانگ درا میں، اس کا عنوان ہے زہد اور رندی۔ وہ کہتے ہیں میرے پڑوس میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے، ان مولوی صاحب کو مجھ سے کئی شکایتیں تھیں، لمبی نظم ہے، صفحے 1.5 صفحے کی، کوئی 2 درجن کے قریب شعر ہے چھوٹی بہر کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو مجھ سے کئی شکایتیں تھیں جو میں نے اپنے لوگوں کی بعض کی زبانی سنا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ شام کو گانا بھی سن لیتا ہے اور صبح کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ کسی نئے اسلام کا بانی ہوگا۔ ہاں ایک گواہی دیتا ہے، ایک گواہی میں دیتا ہوں، مولوی صاحب کہتے ہیں وہ یہ نوجوان ہمارے سنیں، ہمارے بھائی سنیں، ہمارے بیٹے سنیں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ مولوی صاحب نے 100 عیب گمائے، خود اقبال کے بطور اقبال اپنے کلام میں بیان کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب کو یہ بھی شکایت، یہ بھی گلا، ساتھ کہا کہ مولوی صاحب یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہے مانند سحر پاکیزہ اس کی جوانی۔ گانے سن لیتا ہے، میوزک سن لیتا ہے، مگر صبح تہجد کے وقت کی طرح پاکیزہ اجلی جوانی کا مالک ہے۔ اپنی جوانی پاکیزہ رکھو، اپنے خیال پاکیزہ رکھو، اپنی نگاہ پاکیزہ رکھو۔ اس میں بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کو جو مجھ سے شکایتیں ہیں ان میں سے ایک شکایت یہ بھی ہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، یہ تھوڑا تھوڑا شیعہ بھی لگنا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا کہ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ یہ فضیلت علی بڑی بیان کرتا ہے، تو ہم نے اقبال سے عرض کیا اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ اہل سنت کے
جتنے ائمہ فقہ گزرے اہل سنت کے، جتنے ائمہ علم حدیث گزرے، وہ سارے کے سارے فضیلت علی اور فضیلت اہل بیت کے قائل تھے۔ امام بخاری نے جہاں جہاں فضیلت اہل بیت کا اور افراد اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے، آج مولوی ویسے کرتا پھرتا ہے۔ انہوں نے جہاں ذکر کیا افراد اہل بیت کا اور مولا علی شیر خدا کا نام لیا اور خاص کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لیا، جہاں نام لیا کہیں رضی اللہ تعالی عنہا نہیں کہا، جہاں لکھا سلام اللہ علیہا کہا۔ مولوی ہم سے کہتا ہے کہ آپ ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں ملا کی سمجھ نہیں آتی، ملا کی آپس میں ایک دوسرے سے ملو تو کہتے ہو السلام علیکم، السلام علیکم، سارا دن ساری رات پتہ نہیں کرتے کیا ہو مگر ایک دوسرے کو سلام کہو تو جائز۔ ٹھیک، ہم مسئلے کی بات نہیں کیا کرتے، فرقہ وارانہ بات نہیں کیا کرتے، یہ تو سارے۔ لیکن میں آیا بیٹھا مائک پہ، میں نے آپ کی خدمت میں سلام کیا یا نہیں کیا؟ جی اب پتہ نہیں میرے شب و روز کیسے ہے، میرا حال کیسا ہے۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ سب نے بھی، کسی نے اونچا کسی نے زیر لب مجھے وعلیکم السلام کہا یا نہیں کہا؟ تو آپ نے مجھے سلام کی، کمال ہے۔ میں آپ کو سلام کروں آپ کو بڑا اچھا لگے، آپ مجھے سلام کی دعا دیں بڑا اچھا لگے، اور حضور کی اہل بیت پر سلام کہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو سارے اس دنیا میں زندہ ہے نا، زندہ قبرستان چلے جائیں، ہر مسلک کے ہاں متفقہ بات، جب آپ قبرستان میں جائیں، قبروں پر جائیں، چلو پوری لمبی دعا یاد نہیں ہے، پہلا جملہ تو سب کو یاد اور کہتے جب آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو۔ ملا کی ذہنیت پر قربان نہ جاؤں، جو قبروں میں مردے پڑے ہیں ان کو بھی سلام کرنا جائز سمجھتا ہے، ان کو سلام کرنے کے لیے تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بھی اونچی بتا کہ بات کلیئر ہو جائے، اگر کسی مجلس میں مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے بیٹھے، یہ بھی شریعت اور فقہ کا مسئلہ متفق ہے، کسی مسئلہ کی بات نہیں ہے، تمام مکاتب فکر اہل اسلام کے یکساں، کوئی ایک آپ کو روئے زمین پر اس سے اختلاف کرنے والا نہیں ملے گا۔ مسلم اور غیر مسلم اکٹھے بیٹھے ہو تو اب کافر کو سلام نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو سلام کرے السلام علیکم کوئی کافر کہہ دے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اسے خالی وعلیکم کہیں گے، وعلیکم، ٹھیک۔ اب آپ آئے، مجلس لگی ہوئی ہے، مسلمان اور غیر مسلم، مسلم اور کافر اکٹھے بیٹھے ہیں، تو اب مسلمانوں کو تو سلام کرنا ہے، تو اب آپ نکھیڑ کر الگ الگ کر کے تو نہیں کر سکتے ہیں ادھر ذرا مسلمان ہو جو تو سلام ہوئے باقیاں، ایسے تو نہیں ہوگا، اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے شریعت کا حکم یہ آپ یوں کہیں گے السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے۔ کمال ہے اگر وہ جو اس لمحے تک کافر ہیں اسی مجلس میں وہیں پر کلمہ پڑھ لیں تو السلام علی من اتبع الہدی کے زمرے میں آ جائیں، ان کے لیے بھی جائز ہو گیا۔ مولوی نے پھر ادھر دیوار کھڑی کر رکھی، اچھا پھر آپ نماز پڑھنے بیٹھے، کوئی نماز، ہر نماز فرض ہے یا نفل ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھے تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ السلام علینا، آپ کہتے ہیں ہم سب کے اوپر سلامتی ہو۔ مولوی صاحب سے کوئی پوچھے
کہ حضور والا مجلس میں سامنے بیٹھے ہوئے زندہ لوگوں پر سلام بھیجنا جائز، قبرستان میں قبروں پر لیٹے ہوئوں پر سلام جائز، نماز میں حضور کو سلام کر کے اپنے اوپر جائز، سب پر جائز، صرف اہل بیت مصطفیٰ پر جائز نہیں۔ کوئی دیانت کے تقاضے ہوتے ہیں، دیانت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ سو اگر کوئی فضیلت بیان کرتا ہے سن لیں، ایک ہے ہر ایک کی الگ الگ انفرادی فضیلت، وہ جدا بات ہے، مگر مصطفیٰ کے اہل بیت اطہار وہ اوپر 5 تن حضور کے ساتھ 4 افراد اور آقا کی نسل و ذریت سن لیں، یہ وہ ہے جن کی علل اطلاق پوری انسانیت پر اللہ نے فضیلت عطا کی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس کی دلیل دے کر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے آپ نے معروف آیت ہمیشہ سنی، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اب ایک جملہ صرف غور و فکر کرنے والوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو جتنا سمجھ لے۔ جب حضور کی ازواج مطہرات سے خطاب کیا اللہ نے تو فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، نبی کی ازواج، نبی کی گھر والیوں، نسبت حضور کی طرف کی۔ جب اہل بیت کا تذکرہ کیا تو نسبت کر کے نہیں کر گیا، مطلق کیا، بیویوں کے لیے کہا اے نبی کی گھر والیوں۔ جب اہل بیت کی بات کی تو یوں نہیں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نہیں، بس اہل البیت، اہل البیت، اے گھر والوں۔ اللہ کا ارادہ فقط یہ ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور کر دے اور ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق۔ اچھا رجس کیا ہے؟ عام طور پر ہم اس کا معنی گندگی نجاست کر لیتے ہیں، نہیں بابا، گندگی نہیں ہے، غلاظت نہیں ہے، اس کے لیے عربی میں نجاست کا لفظ آتا ہے۔ اللہ نے نجاست دور کرنے کا نہیں کہا، اس کا تو امکان ہی کوئی نہیں، وہ تو ان کے کوچے کے قریب سے نہیں گزرتی نجاست۔ اللہ نے رجس کی بات کی ہے، رجس کی۔ رجس کیا ہے؟ رجس بے دھیانی میں ہو جانے والی بے احتیاطی ہے۔ پھر جملہ سنیے، بے دھیانی میں ہو جانے والی بے احتیاطی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا غلاظت دور کر دوں گا، نجاست نہیں، فرمایا بے دھیانی میں بھول کر بے احتیاطی کی ہر جگہ پر معافی ہے۔ آپ بھول کر کھا لیں روزے کے دوران تو بولیے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ آپ بے دھیانی میں، لا علمی میں، آپ کا وضو نہیں تھا، وضو نہیں تھا، یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ آپ کا یقین تھا کہ وضو ہے، زور کے لیے کیا تھا، عصر کا وقت آ گیا، آپ کے خیال میں وضو تھا، آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کر خیال آیا اوہو وضو تو ٹوٹ گیا تھا، آپ کی نماز ہو گئی، آپ کو دوبارہ پڑھنے کی عادت ہے، ٹھیک؟ ہاں شک تھا، آپ عصر کی نماز پڑھنے لگے، آپ کو ذہن اٹک نہیں رہا کہیں یقین کے ساتھ، پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، یہ بھی سن لیں مسئلہ کا دوسرا پہلو ہے۔ آپ نے کہا شاید ہو، شک کے حال میں پڑھ لی نماز، بعد میں یاد آیا وضو تھا، تب بھی نماز نہیں ہوئی۔ یقین تھا کہ وضو ہے اور پڑھنے کے بعد یاد آیا وضو نہیں تھا، نماز ہو گئی، اور شک تھا، آپ نے دھکے سے پڑھ لی، وضو نہیں کیا، بعد میں یاد آ گیا وضو تھا، تب بھی نہیں ہوئی۔ یہ جو شک کی حالت میں کھا لینا، شک کی حالت میں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کو کہتے ہیں بے احتیاطی، بے دھیانی میں بے احتیاطی ہو جانا۔ اللہ اہل بیت سے غلاظت دور کرنے کا اعلان نہیں کر رہا، اللہ فرما رہا ہے وہ جو
بے احتیاطی ہو جاتی ہے بے دھیانی میں اس کو بھی تم سے دور کروں گا۔ اس کا معنی یہ ہے تم سے کبھی بے دھیانی میں بھی بے احتیاطی میں نہیں ہوگا۔ باقی سب میں ہمیں بھی وہ طہارت عطا کرتا ہے، طہارت، مگر ہماری طہارت کو ہمارے عمل سے جوڑا ہے۔ وضو کر لو طہارت ہو جائے گی، غسل کر لو طہارت ہو جائے گی۔ ہمارے عمل کو ہمارے عمل سے جوڑا، ہماری طہارت کو ہمارے عمل سے، اور طہارت عطا کی بطریق شریعت، بطریق شریعت۔ اہل بیت مصطفیٰ کی طہارت کو اللہ نے ان کے عمل سے نہیں اپنے ارادے سے جوڑا۔ سادہ بات یہ ہمیں فرمایا تم یہ عمل کر لو پاک ہو جاؤ گے۔ اہل بیت سے فرمایا ارے تمہارے عمل کی ضرورت نہیں، تمہیں میں اپنے ارادے سے پاک کروں گا۔ تو جن کو اللہ اپنے ارادے سے پاک کرتا ہو وہ ہے اہل بیت، اور اس میں سب سے پہلا فرد اہل بیت میں وہ مولا علی شیر خدا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ وہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے روئے زمین پر کوئی غلاظت کفر و شرک سے بڑی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر آپ کا وضو نہیں تو یہ اور طرح کی حالت ہے۔ اگر آپ پر غسل لازم ہے تو اور درجہ ہے، اس کے لیے غسل کرنا ہوگا، اس کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ مگر سب سے غلیظ، سب سے بھیانک، سب سے مکروہ حالت وہ کفر و شرک کی ہے۔ کمال ہے جس کی اولاد کو اللہ اپنی قدرت سے قیامت تک پاک رکھنا چاہتا ہے، ان پاکوں کی نسل کو کسی کافر کی بدترین غلاظت سے نکالا ہوگا۔ تو ابو طالب وہ ہیں جو محافظ مصطفیٰ ہے، محافظ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے حضرت چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمت کے بقول ہم اس مسلک پر ہیں جس پر حضرت پیر نصیر الدین نصیر تھے، جس پر حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی تھے، جس پر پوری 1400 سالہ تاریخ اسلام میں ہمارے اکابر تھے۔ اور وہ کہتے ہیں حضرت پیر نصیر الدین نصیر، وہ کہتے ہیں بعد از مطالعہ احادیث و روایات کثیر نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے۔ اب اگلی بات سن لیں، ابھی تک تو بتایا کہ شجرہ اور نیچے نسل ایک ہے۔ اب میں کیا کروں اگر قرآن اس سے بھی آگے کی بات کہہ رہا ہے؟ قرآن اللہ نے فرمایا نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کے لیے، فرمایا حبیب ان سے کہہ دو ندعو ابناءنا و ابناءکم و ازواجنا و ازواجکم و انفسنا و انفسکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم۔ حبیب ان سے کہو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ جب کہا بیٹوں جب کہا ابناءنا تو ایک طرف حسن کو لیا، ایک طرف حسین کو لیا، فرمایا یہ ہیں ہمارے بیٹے۔ حکم خدا کا آیا تھا، عملاً اطلاق کر کے مصطفیٰ نے دکھایا۔ کسی اور روایت کی کسی سے پوچھنے کی، کسی مولوی مفتی فقیہ سے پوچھنے کی ضرورت، یہ بالاتفاق اہل سنت اہل تشیع کے ہاں متفق علیہ۔ جب کہا
اپنے بیٹوں ابنانا، تو حسن و حسین کو بلایا. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ نساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. سیغہ جمع کا تھا، لیا صرف فاطمہ، لیا صرف ایک ذات کو، سیدہ عالم کو، وہ حضور کے پیچھے تھی. اور پھر اب اس کا میں کیا کروں؟ فرمایا آگے حبیب کہو انفسنا. رسول سے کہا آپ کہہ دو اپنی جانوں کو لاتے ہیں، ہم اپنی جانوں کو، تم اپنی جانوں کو. تو اگر نساءنا جمع ہو کر ایک وجود فاطمہ پر اطلاق ہو سکتا ہے تو انفسنا کا اطلاق بھی ایک وجود پر ہو سکتا ہے. مگر اب کیا کروں؟ خدا اور مصطفیٰ کا معاملہ ہے، وہ دونوں جانے. نساءنا عورتوں میں ایک وجود فاطمہ الزہرا کو لیا، اور انفسنا میں تنہا خود کو نہیں رکھا، ساتھ علی کو شامل کیا ہے. علی نفس مصطفیٰ ہے. علی نفس مصطفیٰ ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب حدیث کی طرف آ رہا ہوں، حضور نے فرمایا لوگوں سنو، ہر کسی کا ایک شجر تخلیق ہے، ایک درخت ہے. یہ جتنے انسان ہیں ادھر عالم امر میں ہر انسان کے نام کا ایک درخت ہے، شجر ہے، وہ اوریجن ہے، اصل ہے، وہاں سے تخلیق ہوئی وجود انسانی کی. فرمایا ہر انسان کا جدا شجر تخلیق ہے، مگر میرا علی کا شجر تخلیق ایک ہے. وجود دو ہے، مبدا ایک ہے، اوریجن ایک ہے، اصل ایک ہے. ارے دکھائی دو دیتے ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، پیچھے اصل ایک ہے. کوئی مجھے اور علی کو چھپا بجا میں. آپ نے صرف حسن و حسین کے لیے زندگی بھر سنا کہ حضور نے فرمایا کہ الحسن منی و انا من، یا مخاطب ہو کر فرمایا کہ الحسن والحسین منی و انا منہما. سنیے، حسن و حسین کے لیے بعد میں فرمایا تھا، پہلے علی کے لیے فرمایا علی انت منی و انا منکا. امام بخاری نے اپنی حکمتوں اور اپنے پیمانوں کے مد نظر، ہمیں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، بخاری میں فضائل علی کا باب قائم کیا اور اس میں کل صرف 3 حدیثیں لائے، 3 حدیثیں، مگر ایک بھی ہوتی کافی تھی، ایک بھی ہوتی. ان میں سے ایک یہ ہے علی انت منی و انا منکا، بس تو مجھ سے ہے. یہ پہلے علی کے لیے فرمایا. اور پھر بڑی اہم بات، ایک دن آقا علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان سے مخاطب ہوئے، اور کیا فرمایا؟ علی جسموں کا جسم، بلکہ علی نہیں، یا علی. اہل سنت کی کتب بتا رہا ہوں، اہل تشیع و شیعہ حضرات کی کتب سے نہیں بیان کر رہا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ارے ہمیں تو فضیلت اہل بیت اور حضور کی فضیلتیں کوئی کافر بھی کرے تو ہمیں بھلا لگتا ہے، یہ تو اپنے گھر کی بات ہے. تو فرمایا یا علی جسموں کا جسمی، یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی، یا علی نفسوں کا نفسی. الغرض ایک مقام پر کھڑے ہو کر ایک خطاب میں مصطفیٰ نے 6 مرتبہ یا علی کہا ہے. مولوی صاحب سے پوچھو کہ حضور یہ امامہ کیوں پہنتے ہو، پگڑی ٹوپی کیوں پہنتے ہو؟ کہیں یہ سنت ہے حضور، درست ہے، سر آنکھوں پر شرف ہے. مولوی صاحب سے پوچھو
یہ پانچے کیوں اوپر چڑھائے رکھتے ہو؟ اس لیے کہ مولوی، معافی چاہتا ہوں، مولوی کا دین صرف 2 حدوں میں بند ہو کر رہ گیا، 2 حدوں میں، باقی مولوی کو غرض کسی شکایت سے نہیں۔ وہ 2 حدیں کیا ہے؟ داڑھی کی لمبائی اور پانچوں کی اونچائی، سارا دین اس میں بند کر دیا۔ جتنی داڑھی لمبی اتنا بڑا دیندار، یہ مولوی کا معیار بن گیا۔ پانچے جتنے اونچے گوڈوں تک اتنا بڑا دیندار، ٹھیکیدار دین کا ہو گیا اور جنت کا ڈسٹریبیوٹر ہو گیا۔ باقی کسی شے سے غرض نہیں، سارا دین آخرت کا دھندا بنا کر رکھ دیا اور دنیا کے دائرے سے دین کو نکال دیا مولوی نے۔ نماز پڑھو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، جنت ملے گی۔ روزے، حج، زکات، قرآن کیا ملے گا؟ آخرت میں جنت ملے گی۔ تو مولوی صاحب دنیا کدھر جائے گی؟ کہے گا دنیا حقیر، ادنا، چھوٹی، گھٹیا، دنیا کی حاجت نہیں۔ تو مولوی تیری مانوں رب کی مانوں، دین تیرے باپ کا ہے، دین کا مالک فقط خدا ہے بس۔ اللہ کہتا ہے دعا مانگا کرو، بچہ دعا مانگتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ وہ حسنہ جنت ہے تو پہلے دنیا میں، وہ حسنہ عزت ہے تو پہلے دنیا میں، وہ حسنہ کامیابی ہے تو پہلے دنیا میں، بے نیازی ہے تو پہلے دنیا میں، اللہ کی رضا اور قربت ہے تو پہلے دنیا میں۔ مولوی نے سارا دین اٹھا کے صرف آخرت کے لیے، آسانی ہے نا اس میں دھندا چلتا ہے، پیٹ کا، روٹی کا کاروبار چلتا ہے۔ دینداری یہ رہ گئی حلیہ وضاقتہ۔ اور کچھ لوگ ایک عنوان اللہ والا ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ والے۔ اب سن لو اللہ والا ہونے کا کیا کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے۔ جس کو پورے معاشرے کے نظام سے عملاً کوئی تعلق نہ ہو، کسی کی عزت لٹ جائے، کسی کی آبرو لٹ جائے، کسی کا جان مال لٹ جائے، لوگوں کے مستقبل تباہ و برباد ہو جائے، قوم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائے، اسے کسی سے کوئی غرض نہیں، وہ بیٹھا تسبیح کر رہا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ بولیے یہ تصور ہے یا نہیں جی؟ ادھر باہر کوئی کسی پر ظلم کر دے، مار دے، اس سے جا کر کہو، کہے گا چلو ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں، جو مر گیا اللہ اس کو بخش دے۔ کوئی گریبان نہیں پکڑتا اللہ والے کے نام پر معاشرے کی عملی نظام سے لا تعلق ہو کر بیٹھنے والے سے، کہ تیرے اس اللہ والا ہونے کا ہمیں کیا اس سے غرض اگر تمہیں ہم سے غرض نہیں ہو۔ تیری دعائیں صرف رہ گئی، رسول کی دعائیں نہیں تھی۔ اگر صرف دعاؤں سے کام ہونا ہوتا، کونے خدرو خانہ بدوشی میں یا خلوت گزین ہو کر بیٹھنے سے نظام چلتا ہوتا، تو مصطفیٰ غار حرا کی لذت بھری خلوتیں چھوڑ کر مکہ کے کوچہ گزار بازار میں تانے نہ سہتے، گالیاں نہ سہتے، پاؤں کانٹوں سے زخمی نہ کرواتے، طائف میں پورا جسم لہو لہان نہ کراتے، خندقیں نہ کھودی جاتی، دانت شہید نہ ہوتے، رخسار زخمی نہ ہوتے، بے ہوشیاں نہ ہوتی، اور احد کے پہاڑوں میں رسول غاروں کے اندر جا کر نہ بیٹھتے، ہجرتیں نہ ہوتی۔ یہ ایک خود ساختہ فریب خوردہ ذہنیت کا پیدا کردہ نظریہ ہے جو دور غلامی میں پروان چڑھا۔ اللہ والا ہونے کا معنی یہ ہے، سنو اقبال کے بقول، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ بتاؤں اللہ والا ہونا کیا ہے؟ اللہ والا ہونا یہ ہے جب محبوب حقیقی کا تقاضا ہو بلائے تو مشرق و مغرب سے کعبے میں جاؤ، اور جب وہ کعبہ چھڑائے تو حج کے موسم میں کعبہ چھوڑ کر کربلا کو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کعبے بھاگے جاتے ہو، کربلا کا راستہ
کے راستے پر قدم نہیں اٹھاتے ہو؟ حسین حسین بڑی ہوتی ہے، ظلم کو للکارتے نہیں ہو، ظالم کے سامنے ڈٹتے نہیں ہو۔ تو خیر وہ بات ادھر آ گئی، تو مولوی صاحب سے پوچھو بھئی یہ کیوں پہنتے ہو؟ کہتا ہے سنت ہے۔ یہ پانچے کیوں اتنے اوپر چڑھا لیتے ہو؟ سنت ہے۔ اچھا جی اور ایسا لباس پہننا سنت ہے، ایسا کرنا سب ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ ساری سنتیں اپنا لیتے ہو، زندگی میں کبھی کبھار یہ جو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر نبی نے 6 بار یا علی کہا ہے، ایک بار ہی کہہ لیا کرو، یہ سنت کے درجہ ہے۔ 6 بار، کتنی بار؟ 6 بار ایک مقام پر کھڑے ہو کر ایک حدیث میں حضور نے یا علی کہا، اور اس بات کو تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے کلام میں حدیث مصطفیٰ کو نظم کیا۔ میں اور کوئی ریفرنس نہیں دیتا حدیث کی بڑی کتابوں کے، یہ کلام ہے میرے علی میں جا کر تک لو، وہ کہتے ہیں اس کو نظم کیا اپنے کلام میں، وہ کہتے ہیں حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی۔ یا میرے علی اپنا نام نہیں لے رہے ادھر، یعنی نبی کی محبت علی کی محبت ہے اور علی کی محبت نبی کی محبت ہے۔ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، کچھ فرق نہیں مابین کیا۔ تو علی نفس مصطفیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا ہر کسی کی اولاد اور نسل اس کی پشت میں رکھی گئی، میری نسل پشت علی میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، آقا کی باقی صاحبزادیاں ان کے پاؤں کی خاک بھی ہمارے سر کا تاج اور ہماری آنکھوں کا سرما، مگر نسل مصطفیٰ وہ صرف اولاد فاطمہ۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں اولاد علی نہیں، اولاد علی نہیں، ہم بات تو فضیلت علی بھی کر رہے ہیں مگر بات کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اولاد علی نسل مصطفیٰ نہیں ہے، اولاد فاطمہ نسل مصطفیٰ۔ حضرت علی نے جو دیگر نکاح کیے ان سے جو اولاد ہے نہ وہ ہمارے معاشرتی اصطلاح کے مطابق نہ سادات ہے نہ نسل مصطفیٰ ہے، وہ علوی ہیں، ان میں سے کچھ آوان ہیں، مگر جو سادات ہیں نسل مصطفیٰ وہ صرف وہ ہے جو سیدہ عالم کے بطن مبارک سے ہیں۔ اب ٹائم مجھے بتا دیں، میں پوچھا نہیں۔ اچھا دو تو ہونے والے ہیں، میں بس ایک بات بیان کر کے 2-4-5 منٹ میں وائنڈ اپ کر دیتا، میں پوچھ نہیں پایا تھا تو کوئی بات، یہ ساری زندگی بلکہ نسل در نسل چلنے رہنے والی باتیں ہیں، یہ فضائل ہماری قیامت تک نسلیں بیان کرتی رہیں، کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اب اس پر استاذی مکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ العلی، وہ جو آج کے دور میں جنہوں نے اس وقت فضیلت اہل بیت کا جھنڈا اٹھایا، فضیلت اہل بیت کو بیان کرنے کا، جب نام لینا بھی آگ میں چھلانگ لگانے کے برابر۔ آپ کو یاد ہے جو جن لوگوں کی عمر اتنی ہے آج سے ذرا 40-35 سال پہلے کے حالات ذرا دیکھیں، کیا نعرے لگتے تھے اور معاشرے کا ماحول کیا تھا۔ اس میں سنت ائمہ اور سنت فقہا اور سنت اکابر کو زندہ کر کے جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر فضیلت اہل بیت کو بیان کرنے کی ابتدا کی نئے سرے سے، اور اس جھنڈے کو بلند کیا وہ طاہر القادری۔ مابین مسالک فاصلوں کو مٹایا، قربتیں پیدا کی، امت کے اندر وحدت اور یکجہتی کو فروغ دیا۔ انہوں نے ایک بڑی لطیف بات بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مطالعہ کے دوران کتابوں میں وغیرہ وغیرہ کہیں مجھے یہ بات پڑھنے میں نہیں ملی، وہ یہ تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل میں لکھا ہوا ہر جگہ پر ہے
کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، یہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا، مگر میں اس کھوج میں تھا کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں اللہ نے یہ پسند کیا کہ اس کے گھر میں ولادت علی ہو۔ کہتے ہیں ساری کتابیں جتنی میسر کی کھنگالی، کہیں لکھا ہوا نہیں ملا، کسی نے اس پر بحث نہیں کی، فضیلت بیان کی ہے مگر مقصود فضیلت نہیں بیان کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر سیرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ وہ پڑھتا رہا، اور پھر جب اس مرحلے پر پہنچا جہاں ان کی نکاح اور شادی کا تذکرہ آیا تو اللہ نے ان نسبتوں کے صدقے کرم کیا، اور ایسے لگا جیسے پردے ہٹ گئے، پردے ہٹ گئے۔ اور وہ کیا سمجھ آئی، وہ یہ تھی کہ اب حضور کی صاحبزادی ہیں جس سے نسل مصطفیٰ نے آگے جاری ہونا ہے قیامت میں، اور جس میں ائمہ کو آنا ہے، ائمہ۔ تو اس بنت رسول کے لیے کوئی جوڑ چاہیے نا، اور نکاح میں کفو بڑا اہم عنصر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دو درجے ہیں اچھے، جو گھٹیا ہے وہ یہ کہ خاوند اگر کم تر درجے کا ہو تو وہ نکاح اچھا نہیں ہے، جس کے زوجیت میں ہونے کی وجہ سے عورت کو تانا ملے کہ تیرا خاوند گھٹیا ہے، تیرا خاوند ناقص درجے کا ہے، تو یا برابر کا ہو کفو ہوگا، یا خاوند اونچے درجے کا ہوگا، عورت فخر سے بیان کرے بیوی۔ اب بات سمجھ گئے نا؟ اب حضور کی صاحبزادی کے لیے جوڑ قائم کرنا ہے، مناسب ہے کہ برابر کا ہو، اور عمدہ ہے کہ اونچا ہو، مگر سوال یہ ہے آئے کہاں سے؟ مصطفیٰ خالی رسول و نبی نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین۔ اب کوئی اور نبی ہو حضور کے درجے کا، اس کا بیٹا ہو تو جوڑ برابر کا، اور وہ نبی رسول ہو اور حضور سے اونچے درجے کا ہو تو رشتہ جوڑ اعلیٰ بنے۔ اب حضور کے بعد کسی کو نبی آنا نہیں ہے تو جوڑ کہاں سے آئے؟ اللہ نے فرمایا حبیب فکر نہ کر، تیری بیٹی کا سر کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، تیری بیٹی دنیا میں بھی سر اٹھا کر چلے گی، قیامت میں بھی سر اٹھا کر آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، اور تجھ جیسا میری مخلوق میں کوئی نہیں، تجھ سے اوپر میں ہوں، تجھ سے اوپر میں ہوں، یہ عقیدہ متفق علیہ ہے۔ یا رسول اللہ بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو فرمایا حبیب تیرے اوپر میں ہوں، اب تیری بیٹی کے لیے زوج خاوند تیری بیٹی سے اونچے درجے کا ہو تو قابل فخر ہے نا، اور تجھ سے اوپر فقط میں ہوں، میرا بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا، مگر تیری بیٹی کو کوئی تانا نہ دے، اس لیے انتظام کرتے ہیں جب شادی کا موقع آئے تو پوری کائنات دیکھے، دلہن اگر مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دولہا خدا کے گھر کی ہے۔ فرمایا میرا بیٹا تو نہیں آئے گا مگر میرے گھر سے آئے گا، میرے گھر سے آئے گا، تاکہ تیری بیٹی تیری نسبت سے بھی سر اٹھا کر رہے، اپنے خاوند کی نسبت سے بھی سر اٹھا کر رہے، کوئی تیری بیٹی کی عظمت پر آنکھ نہ اٹھا سکے۔ اس لیے قیامت کا دن ہوگا، اہل محشر سے کہا جائے گا سب نگاہیں جھکا لو، سر نیچے کر لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ کی سواری علی وہ ہے جو اس فاطمہ کا زوج ہے، علی حسب میں بھی بے مثال ہے، علی نسب میں بھی بے مثال۔ پھر کبھی اللہ کو منظور ہوا تو ہم باقی وہب قصب اور نسل پر بھی بات کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔